الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا عادي العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فزت ورب الكعبة. بلندر صلوات عليه. میرے محترم سامعین، ماہ مبارک رمضان آپ گزار چکے اور یہ ایام عید میں کہ جس کو آپ گزار رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی عبادات پروردگار آپ کی قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ کہ جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ وہ ماہ مبارک رمضان آیا تھا تو ساتھ برکتیں لے کے آیا، رحمتیں لے کے آیا، مغفرت لے کے آیا، اور اتنا بابرکت مہینہ تھا، فرمایا: نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح۔ اس ماہ مبارک رمضان میں روزے دار کا سانس لینا بھی اللہ کی عبادت شمار ہوتا تھا۔ اتنا بابرکت مہینہ کہ جس مہینے میں روزے دار کا روزہ رکھ کر سو جانا اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتا۔ روزے دار سانس لیتا، وہ سانس بھی بارگاہ خدا میں تسبیح شمار ہوتی۔ اور اتنا بابرکت مہینہ جس میں روزے دار مہمان اور پروردگار میزبان، اور خدا نے جس میں ضیافت کا دسترخوان بچھایا تھا۔ ہمارے جب سامنے دسترخوان کا نام آتا ہے تو چونکہ ہمارے ذہن مادی ذہن ہے نا، تو دسترخوان کے نام پر رنگا رنگ کے کھانے ہمارے ذہنوں میں بن جاتے ہیں، لیکن جو خدا نے دسترخوان لگایا ہے اس دسترخوان پر رنگا رنگ کے دنیاوی کھانے نہیں تھے، بلکہ خدا نے جو دسترخوان لگایا تھا وہ علم کا دسترخوان تھا، وہ مغفرت کا دسترخوان تھا، وہ نجات کا دسترخوان تھا، وہ توبہ کی قبولیت کا دسترخوان تھا، وہ دعاؤں کی استجابت کا دسترخوان تھا، اور جس کے اندر وسیع ظرف تھا، جس کے اندر یہ طاقت تھی، اس نے اس دسترخوان سے استفادہ کیا، اور جس نے کوتاہی کی اس دسترخوان سے محروم رہ گیا۔ معصوم فرماتے ہیں وہ انسان بدبخت ہے جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے اور آ کر گزر جائے اور پھر بھی اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائے۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا تھا، شیاطین کو جکڑ دیا گیا تھا، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، ہر طرف رحمت ہی رحمتیں، مسجدیں تو نمازیوں سے پر ہو گئی، تلاوت قرآن کرنے کے لیے انسان کا دل کھل گیا تھا، عبادت کے لیے انسان کا دل کھل گیا تھا، لیکن جب جیسے ہی ماہ مبارک رمضان ختم ہوا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جس عبادت کو ماہ مبارک رمضان میں ہم نے انجام دیا، اب اس عبادت کی حفاظت کتنی کرتے ہیں۔ یہ ایام عید ہے نا، عید میں بھی ضروری ہے کہ انسان فقط کھیل تماشوں میں، لاہ و لاب میں یہ ایام نہ گزارے، بلکہ عید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس ذات کا شکر جس ذات نے اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا کی۔ جو بندہ روزہ رکھتا رہا، پورے روزے رکھے اس نے، وہ یہ فخر نہ کرے کہ میں نے بڑے روزے رکھے، بلکہ خدا کا شکر ادا کرے کہ جس ذات نے اسے روزے رکھنے کی توفیق عطا کی۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اس بات پر فخر نہ کرے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، بلکہ پروردگار کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا کرے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا کی ہے۔ ہر بندے کو یہ توفیق عطا بھی نہیں ہوتی،
وہ ذات توفیق عطا کرتی ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو کوتاہی کرتا ہے، وہ پھر نظر ثانی کرے، کیونکہ پروردگار نے یہ سزا دے رکھی ہے. جس کا دل نہیں کرتا نہ روزے رکھنے کا، نہ عبادت کرنے کا، نہ نماز پڑھنے کا، اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنی زندگی میں نظر ثانی کرے. یہ سب سے بڑی سزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کہ جس ذات نے اپنی عبادت کی لذت اس کے دل سے چھین لی. لیکن جس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ شکریہ ادا کرے، تیرا ذات میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو تو نے مجھے اپنی عبادت کی لذت عطا کی ہے. کیونکہ یہ عبادت ایک ایسی لذت ہے، اس میں وہی جانتا ہے جو عبادت کرنا جانتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ عبودیت، مقام عبودیت بڑا بلند ہے، جو پروردگار نے کیونکہ خلق ہی انسان کو اپنی عبادت کے لیے کیا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلندر صلوات عظیم ہستی کے جن کو پروردگار نے فضائل عطا کیے، کمالات عطا کیے، اتنے فضائل عطا کیے کہ سید الانبیاء نے فرمایا اگر کائنات کے تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام انسان اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک لکھتے چلے جائیں. کہا کہ یہ سمندر خشک ہو جائیں، یہ درخت ختم ہو جائیں، لکھنے والے منو مٹی میں دب جائیں، لیکن قیامت تک میرے بھائی علی کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے. لیکن اتنے فضائل کے باوجود علی نے اپنے علم پر فخر نہیں کیا، اپنی شجاعت پہ فخر نہیں کیا، اپنی سخاوت پہ فخر نہیں کیا، کسی بات پر فخر نہیں کیا. اگر فخر کیا ہے تو فقط ایک مقام پر فخر کیا کہ پروردگار مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے لیے یہی مقام عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ مقام عبودیت بہت بلند مقام ہے جو پروردگار نے بندوں کو عطا کیا ہے. فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو خلق کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا، جن و انس کی خلقت کا مقصد اور ہدف فقط اور فقط ایک ہی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں عبادت الہی کو انجام دیں. اور یہی عدالت ہے کہ انسان جب اس زندگی میں آئے، اس دنیا میں آئے، تو پھر جس مقصد کے لیے آئے اسی مقصد پر زندگی گزارے. تو یہی عین عبادت ہے. لیکن اگر مقصد انسانیت کو بھول گیا تو یہی حقیقت میں ظلم ہے. اور یاد رکھنا جو پروردگار عالم نے یہ توفیق عطا کی ہے نا، اپنی عبادت کی توفیق، فرمایا کہ یہ سب سے بڑی انعام ہے، یہ سب سے بڑا انعام کہ انسان عبادت کر کر لذت محسوس کرتا ہے. گناہوں میں لذت نہیں ہے، معصیت میں لذت نہیں ہے. لذت ہے تو فقط اللہ کی عبادت، لذت ہے تو فقط ذکر الہی میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ اطمینان کے پیچھے، لوگ سکون کے پیچھے، کہ پروردگار ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، پروردگار ہماری زندگیوں میں سکون لے کے آئے، ہماری زندگیوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. میرے بھائی حقیقت میں یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا کا محور انسان کے دل کا سکون ہے. جو انسان معصیت کی طرف جاتا ہے وہ بھی اپنے دل کے سکون کے لیے، جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی اپنے سکون کے لیے، جو بندہ رزق کے پیچھے جاتا ہے وہ بھی سکون کے لیے، جو دولت کماتا ہے وہ بھی سکون کے لیے، جو نہیں کماتا وہ بھی سکون کے لیے. بندہ ڈھونڈتا ہے سکون میں. دنیا کا محور فقط سکون ہے. اور قرآن نے اس کا نسخہ بتایا کہ نا انسان کا خلق کرنے والا بھی پروردگار ہے، اور وہی ذات بتا سکتی ہے کہ اس انسانیت کے دل کا سکون کہاں ہے. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا یاد رکھنا اگر اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، تو پھر دنیا کے در در کی ٹھوکریں نہ کھا، فقط اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جا، ذکر الہی کو انجام دے. یہ ذکر تیرے دل کو سکون عطا کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. کہا ذکر کے ساتھ. لیکن انسان سوچے نا ذکر کسے کہتے ہیں. ذکر فقط یہ نہیں کہ انسان تسبیحوں پر تسبیح پڑھتا جائے،
فقط ظاہری زبانی لقلقہ لسانی، ہمیں بتایا گیا فقط تسبیحوں پر تسبیح، ادھر سے تسبیح پڑھ رہا ہے اور ادھر سے عملاً دین سے بھی دور ہے، اعمال میں گناہ بھی ہیں، اس تسبیحوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ فقط زبانی لقلقہ لسانی تو ہے، وہ زبانی ورد تو ہے، لیکن وہ زبانی ورد تیرے عمل اور تیرے کردار پر اثر نہیں کر رہا۔ ذکر فقط اسے نہیں کہتے جو انسان زبان سے انجام دے، ذکر تو یہ ہے کہ تیرا کردار ہر وقت عمل کرتے ہوئے پروردگار عالم کو یاد رکھے، ہر عمل پر تو سب سے پہلے مقدم کر تو اپنے پروردگار عالم کو کر، جو بھی کام کرنے لگے نا سب سے پہلے دیکھ کیا میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اسے ذکر کہتے ہیں، اسے یاد خدا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر عمل سے پہلے دیکھ کیا میرا خدا راضی ہے یا نہیں، میرا رب راضی ہے یا نہیں، میرا یہ قدم جو اٹھ رہا ہے اس میرے قدم پر میرا رب راضی ہے یا نہیں، یہ جو لقمہ میرے اندر جا رہا ہے کیا اس لقمے پر میرا خدا راضی ہے یا نہیں، یہ جو میری آنکھ اٹھ رہی ہے کیا اس میری نگاہ پر میرا رب راضی ہے یا نہیں، یہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے اس ہاتھ کی حرکت پر میرا رب راضی ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ تو ہر عمل پر اپنے رب کو یاد کر، پھر خدا بھی تجھے کبھی بھلائے گا نہیں۔ فرمایا جو بھی اپنی زندگی میں تقوی الہی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ فرمایا اذکر اللہ یذکرکم، اور اپنی زندگی میں تم اللہ کو یاد کرو تو اللہ تجھے بھی یاد رکھے گا۔ لیکن ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، مال دنیا کے پیچھے، ایک دوسرے کے اوپر فوقیت کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو میں اس سے زیادہ کماؤں، میرے پاس دولت زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر دنیا کے پیچھے ایسے پڑتا ہے انسان کہ پھر نہیں دیکھتا کہ میرے اس رزق پر میرا خدا راضی ہے یا نہیں، میرے اس مال پر میرا رب راضی ہے یا نہیں۔ پھر وہ حلال اور حرام میں تقسیم نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن جانور کبھی نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کا فقط ہم و غم چارہ ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ چارہ جہاں سے کھا رہا ہوں یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا میرے مالک کا نہیں ہے، بس اس کا ہم و غم یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو پر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہو جائے کہ وہ تقسیم نہ کر سکے، اس میں فرق نہ کر سکے کہ یہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں، کیا میرا خالق مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، کسی یتیم کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی بیوہ کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی بہن کا حق تو نہیں کھا رہا۔ حلال و حرام میں فرق نہ کرے تو پھر انسان اور حیوان میں فرق نہیں، بل ہم اضل، بلکہ ایسا انسان تو حیوانیت سے بھی پستر ہو گیا، کیونکہ اللہ نے حیوان کو سوچنے کے لیے عقل نہیں عطا کی، اس انسان کو تو عقل بھی عطا کی ہے۔ فرمایا پھر حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا، مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے میں مال دنیا اکٹھا کروں، جاگیریں بناؤں، رقبے بناؤں، بیلنس بناؤں، فقط ہدف یہ ہے کہ میں مال دنیا کماؤں۔ فرمایا جب تیرا ہدف یہ ہوگا کہ میں فقط رزق کماؤں، مولا فرماتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، منہم من یرید الدنیا ومنہم من یرید الآخرہ، بعض ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، بعض ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو فقط دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں پروردگار فقط دنیا عطا کرتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر ہم و غم پوری زندگی ہم و غم دنیا مال اکٹھا کرتا رہا، اور جب اکٹھا ہو گیا پتنی پروردگار اسے اتنی مہلت بھی عطا کرے گا یا نہیں کہ اسے استفادہ کر سکے۔ امام جنگ صفین سے واپس پلٹے، قبرستان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، لشکر ساتھ ہے، امام قبروں سے مردوں سے مخاطب ہو کے کہا یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے تنہائی کوٹھڑیوں میں رہنے والوں، اے اندھیری کوٹھڑیوں میں رہنے والوں، کہ جن کے قرین، جن کے ساتھی، جن کے پڑوسی کیڑے مکوڑے ہیں۔ فرمایا کہ جس مال کو تم اکٹھا کرتے ہو نا پوری زندگی، تیرے جانے کے بعد اس مال کو تیرے غیروں نے آپس میں تقسیم کر لیا، وہ مال تیرے ساتھ تیری دنیا میں، تیری آخرت میں، تیری قبر میں نہیں آیا۔ پھر فرمایا کہ جن گھروں کو تو پوری زندگی بناتا رہا، تیرا ہم و غم یہ تھا کہ میں اپنا گھر بناؤں، ایک بہت بڑی کوٹھی، بہت بڑا بنگلہ ہو، کہا تب تو بنا رکھ چکا، پھر پروردگار نے تجھے رہنے کی مہلت نہیں عطا کی، تیرے غیر نے اس گھر میں سکونت اختیار کی۔ پھر فرمایا کہ جن بیویوں سے تو نے نکاح کیے تھے، تیرے جانے کے بعد تیرے غیروں نے ان سے نکاح کر لیا،
کیا یہ تو تھے تیرے جانے کے بعد کے حالات، اب بتا اگلے حالات کیسے ہیں؟ فرمایا کہ کاش پروردگار ان مردوں کو قوت گویائی عطا کرتا، یہ چیخ چیخ کے پکار پکار کے کہتے لوگوں یاد رکھنا اعلیٰ کہا یاد رکھنا ان خیر الزاد تقوی، سب سے بہترین زاد راہ تقوی الہی، فقط دین کے پابند ہو جاؤ۔ اس لیے ایک مرتبہ جب امام صادق نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا نا کہ اے میرے شاگرد تو نے مجھ سے کیا سیکھا؟ فرمایا کہ مولا میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی، ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ مولا میں نے یہ سیکھی کہ میں نے دنیا والوں کو دیکھا کہ جو رزق کے پیچھے ہیں، جو دولت کے پیچھے ہیں، اور یہ دولت یہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ یہی دنیا میں رہ جانے والی ہے، جو ساتھ ہمیشہ جانے والی نہیں۔ میں نے دیکھا لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا وہ محبت فانی ہے، وہ چیز بھی فانی ہے، محبوب ادھر ہی رہ جائے گا، محب قبر میں چلا جائے گا، ساتھ جانے والا نہیں۔ تو پھر میں نے تلاش کیا ایک ایسی چیز سے محبت کروں جو دنیا بھی میرے ساتھ ہو، آخرت میں بھی میرے ساتھ ہو، قبر میں بھی میرے ساتھ ہو، جنت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ فرمایا مولا میں نے دیکھا وہ ایک ہی چیز ہے، وہ میری نیکیاں ہیں، فعل الخیر۔ پھر میں نے دنیا کو چھوڑا، مال دنیا کو چھوڑا، رزق کو کمانا چھوڑا، فقط نیکیوں کو انجام دینا شروع کر دیا۔ یا رسول اس لیے فرمایا کہ یاد رکھ اپنی زندگی میں کوشش کر کے فقط ہر عمل میں ذکر الہی کو یاد رکھ۔ ذکر سے مراد جب ہم زبانی، ہمیں اصل مفہوم دین نہیں سمجھایا گیا۔ دین فقط زبان کی حد تک کا نام نہیں، بے زبانی کلمے پڑھتے رہو تو یہی دین ہے، نہیں۔ دین اس سے وسیع تر ہے، وسیع تر ہے، اور بے شک زبان سے کچھ بھی نہ پڑھو، اگر تیرا کردار کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے نا، تیرا کردار، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ تیرا کردار بتائے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیرے عمل سے نظر آئے کہ تو غیر خدا کے سامنے نہیں جھکتا، تو اپنی خواہشات کی نہیں مانتا، تو رسم و رواج کی نہیں مانتا، تو دنیا والوں کی نہیں مانتا، تو مانتا ہے تو فقط رب کی مانتا ہے۔ تیرا تجھے زبان سے کہنا نہ پڑے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، تیرا کردار بتائے کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ تجھے زبان سے نعرے لگانے کی نہ پڑے کہ علی ولی اللہ، علی میرے امام ہیں، بلکہ تیرا کردار بتائے کہ واقعاً یہ علی کے چاہنے والا ہے۔ تیرا کردار بتائے یہ حسین کا عزادار ہے، تیرا کردار بتائے کہ یہ واقعاً مومن ہے۔ پھر زبانی دعووں کی ضرورت نہیں، زبانی وردوں کی ضرورت نہیں، زبانی نعروں کی ضرورت نہیں، زبانی اظہار کی ضرورت نہیں۔ جب کردار اظہار کر رہا ہو کہ یہی ہے جو بتا رہا ہے کہ واقعاً اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مانتا ہے تو فقط رب کی مانتا ہے، اور کردار میں اگر کسی پر عمل کرتا ہے تو محمد والے محمد کے کردار کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر عدالت کو لے کے اپنی زندگی کو، کیونکہ تیرا امام عادل ہے، علی عادل ہے۔ جارج جرداق نے کیا جملہ کہا؟ ایک عیسائی مصنف لبنان کا ہے، حال ہی میں اس کی اس دنیا سے رخصت ہوا، ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا اس نے، کہا قد قتل علی بن ابی طالب بشدۃ عدلہ، علی کو شہید اس لیے کیا گیا کیونکہ علی عادل بڑا تھا، علی کی زندگی میں عدالت ہی عدالت تھی، بیت المال کی تقسیم بڑی عدالت سے کیا کرتے، اتنی عدالت تھی، اتنی عدالت تھی، امام فرماتے تھے کہ اگر مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، مجھے کانٹوں پر گھسیٹا جائے، ڈال کر لٹا کر گھسیٹا جائے، تو یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت کرنا میرے لیے آسان نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اگر لو اوتیت الاقالیم السبع بما فی بین السماء والارض، فرمایا کہ اگر مجھے زمین و آسمان کے درمیان 7 اقالیم عطا کر دیے جائیں، زمین و آسمان کے مال و دولت و حکومت سلطنت عطا کر دی جائے، فقط اس بنیاد پر کہ میں کسی
چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین دوں، فرمایا میں کائنات کی بادشاہت کو ٹھکرا دوں گا لیکن کسی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا۔ علی اتنی عادل، میں کہ جس علی کی سے محبت کے تم دعوے دار ہو اس کی زندگی عدالت سے پر ہے، تو بھی کوشش کر کے اپنی زندگی میں عدالت کو لے آ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علی کے جو کسی چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینتا اور اس سے محبت کا دعوے دار کسی یتیم کا حق کھا لے، کسی بیوہ کا حق کھا لے، کسی بہن کا، کسی مومن بھائی کا۔ فرمایا کہ حقوق کی پاسداری کرنا عین عدالت ہے۔ جب جنگ صفین میں امام کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا نا تو دشمن نے پانی بند کی جائے، تو امام کے لشکر والے جب پیاس سے تڑپ رہے تھے تو اس وقت امام نے حکم دیا کہ نہر فرات کا کنارے کی قبضہ واپس لیا جائے۔ جب نوجوانوں نے حملہ کیا اور پھر نہر فرات کا قبضہ واپس لیا ہے، اب پوری نہر فرات علی کے قبضے میں، اب دشمن پریشان کہ 3 دن تک یا چند روز تک ہم نے علی کے لشکر والوں کے لیے پانی بند کیا ہے، اب علی کے قبضے میں نہر فرات ہے تو اب ہمارے لیے پانی بند کر دیا جائے گا۔ لیکن اندر سے دشمن کے اندر سے ایک آواز اٹھی اور کہا لوگوں پریشان نہ ہو، وہ اس کو پہچانو، وہ علی ہے۔ علی تیرے لیے کبھی پانی بند نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو عدالت سے پر کر دے، لوگوں کے حقوق کو ادا کر۔ اور امام اتنے عادل امام ہیں، امام کی زندگی میں یہ ملتا ہے، امام کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ کوشش کرتے۔ جب امام خلافت پر تھے نا، ظاہری خلافت پر، تو اس وقت امام جب بازار میں جاتے تو کوشش کرتے کہ ایسے دکاندار کے پاس نہ جائیں کہ جو امام کو جانتا ہو۔ ایک مرتبہ امام اپنے غلام کو لے کر بازار میں گئے، ایک دکان پر پہنچے اور اس کو کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر بھی سلام ہو۔ امام پہچان گئے یہ شخص مجھے جانتا ہے۔ امام سلام کر کے آگے بڑھے، دوسری دکان پر گئے، اس کو کہا السلام علیکم۔ اس نے بھی کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی سلام۔ امام پہچان گئے یہ مجھے جانتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ امام اس کی دکان سے بھی آگے بڑھے، پھر جب تیسری دکان پر پہنچے نا اس کو کہا السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام یا شیخ، اے شیخ آپ پر بھی سلام۔ امام پہچان گئے یہ شخص مجھے پہچانتا نہیں۔ امام کا غلام قمر امام کے ساتھ ہے۔ امام اس دکاندار کے پاس کپڑے کا کاروبار ہے، اس کے پاس تاجر ہے، تو اس سے کپڑا خریدا، 2 لباس خریدے، ایک 3 درہم کا خریدا، ایک 5 درہم کا خریدا۔ اور جب گھر واپس پلٹے نہ 3 درہم کا لباس اپنے پاس رکھا، 5 درہم کا لباس غلام قمر کو عطا کیا۔ غلام قمر نے کہا کہ مولا یہ تو 5 درہم کا لباس قیمتی لباس ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ حاکم وقت ہے، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے 3 درہم والا لباس عطا کیجئے۔ لیکن امام کتنے کریم ہیں کہ امام نے غلام کو عطا بھی کیا اور اس کی احساس غلامی کو بھی ختم کیا اور کہا کہ نہیں قمر میں ضعیف ہو چکا ہوں، مجھے 3 درہم کا لباس کافی ہے، تو نوجوان ہے اور نوجوان کو قیمتی لباس زینت بخش دیتا ہے۔ اللہ یہ جملہ کہا قد قتل علی بن ابی طالب لشدت عدلہ، علی کو شہید اس لیے کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم شقیق ابن شقیق، اس نے 500 درہم میں تلوار کو زہر آلود کیا، مسجد کوفہ میں پہنچا۔ 19 رمضان المبارک کی فجر کی نماز کے لیے امام جب مسجد میں پہنچے نا، امام نے اس لعین ابن لعین کو اٹھایا اور کہا کہ اے شقیق اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ علی کو پسند نہیں ہے کہ علی کا قاتل بھی سویا ہوا نماز کے وقت۔ امام نے اذان دیا اور نافلہ نماز 2 رکعت نماز ادا کرنے شروع کی نا، جب پہلے سجدے میں پہنچے، جب شقی ابن شقی کائنات کا شقی ترین انسان اٹھا اور کائنات کا عظیم ترین انسان علی ابن ابی طالب، عظیم ترین حالت نماز، عظیم ترین حالت نماز کی حالت سجدہ، اور جب علی حالت سجدے میں سر رکھتے ہیں، یہ شقی اٹھا اور اس نے ایسا وار کیا کہ علی کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو، اور ایک ہی وار کیا،
پھر دوڑا، کیوں وہ مطمئن ہو کے نہیں وار کر سکا، ایک وار کیا پھر دوڑا، اس لیے کیونکہ علی کے بچے بھی موجود ہیں، علی کے اصحاب بھی موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کہوں گا مولا آپ اتنے مظلوم ہیں، میں آپ کی مظلومیت پر قربان ہو جاؤں۔ مولا آپ کا قاتل آپ کو وار تو کیا، لیکن ایک وار کر کے پھر بھاگا، دوڑا، پھر رکا نہیں ہے، میں قربان ہو جاؤں آپ کے بیٹے حسین پر۔ آپ کا بیٹا حسین اتنا مظلوم تھا کہ قاتل شمر امام کے سینے پر بیٹھا، اور پھر کتنے اطمینان سے ایک وار کے بعد دوسرا وار کرتا گیا، اور 13 وار کے ساتھ تیرے بیٹے کو شہید کیا۔ عزادارو جب امام کے قاتل کو پکڑ کے لے آیا نا، حذیفہ یمانی پکڑ کے لے کے آئے ہیں، تو اس وقت امیر المومنین نے دیکھا کہ عبد الرحمن اس شقی کے ہاتھوں میں رسیوں کو ڈالا ہوا ہے، تو اس وقت امام نے کہا حذیفہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے قاتل کے ہاتھوں میں رسیوں کو ڈالا جائے، اے حذیفہ اس کے ہاتھوں سے رسیوں کو اتارا جائے، ہاتھوں کو آزاد کیا جائے۔ میں کہوں گا مولا میں آپ کی غیرت پر قربان ہو جاؤں، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے قاتل کے ہاتھوں میں بھی رسیوں کو پہنا جائے۔ مولا آپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی جب یہی کوفہ ہوگا، کوفہ کے بازار ہوں گے، اور پھر کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم ہوں گی جن کے ہاتھوں میں رسیوں کو پہنایا جائے گا۔ عزادارو جب امام کا سر زخمی ہے نا، امام کو گھر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ایک طرف سے امام حسن مجتبیٰ، ایک طرف سے امام حسین ہیں، پیچھے سے اصحاب کرام ہیں۔ جب امام اپنے گھر کے قریب پہنچے نا، ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا حسن میرے اصحاب کو کہو واپس گھروں کو چلے جائیں۔ عزادارو اس وقت اصحاب نے رو کر کہا مولا اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس وقت امام نے تڑپ کے کہا ہے میرے اصحاب علی کی مجبوری کو سمجھو، علی مجبور ہے، مولا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ عزادارو میرے مولا نے کہا کہ جب اس زخمی حالت میں میں گھر جاؤں گا نا، میری بیٹی زینب میرے زخمی سر کو دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی، تڑپے گی، روئے گی، میں برداشت نہیں کرتا میری بیٹی کی رونے کی آوازیں میرے اصحاب کے کانوں میں پڑے۔ میں کہوں گا مولا آپ کیسے برداشت کریں گے جب یہی زینب ہوگی اور شرابیوں کا مجمع ہوگا اور زینب خطبے دے رہی ہوگی اور یہی لوگ کہہ رہے ہوں گے لوگوں دیکھو وہی علی کی بیٹی زینب ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب